أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آج کے جمعہ میں بھی انشاءاللہ بہت ہی کامن اور عام لیکن انتہائی اہم، جن پہ پورے معاشرے کی خوبصورتی کا دار و مدار ہے، چند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کریں گے۔ اخلاق عادات کو کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اپنے والدین کی تربیت میں رہ کر، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، حالات و واقعات سے سیکھ کر اپنی کچھ عادات بناتا ہے، اور انسان کی عادات جو ہیں وہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی عادات ہی ایسی عادات ہیں، یعنی انسانوں کے ملنے سے ہی پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چند لوگ ملتے ہیں، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ کوئی انسان معاشرے سے کٹ کر تنہا زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو انسانوں کی جو عادات ہیں، چاہے وہ شخصی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، پورے معاشرے پر ان کا ایک اثر ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کا تعین انسان کی عادات سے ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا معاشرہ ہے یا ایک برا معاشرہ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے رہنے والے افراد اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھی عادات ہیں، ان کی اخلاق کریمانہ کو اپنانے والے ہیں، تو وہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ اور اگر بری عادات ہیں، بری صفات ہیں، برے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ اپنائے ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے ایسے معاشرے کو ایک برا معاشرہ کہا جائے گا۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ پورا معاشرہ ایک مشین ہے، اور اس میں بسنے والے افراد اس مشین کے پرزے ہیں۔ اگر کسی مشین کے اچھا یا برے ہونے کا دار و مدار اس کے اچھے پرزوں کے ہونے پر ہوگا، یا ان پرزوں کے استعمال پر کہ اس مشین کو بنانے والے نے ان پرزوں کے استعمال کا طریقہ کیا بتلایا ہے۔ جب تک بنانے والے کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مشین کو چلایا جائے گا، وہ نتائج اچھے پیدا کرے گی، اور جب طریقوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو ایک دن آئے گا وہ مشین اپنا کام کرنا بند کر دے گی۔ تو حضرات انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کرام نے اس معاشرے کے انسانوں کو ان کی تربیت ایسے کی، ان کو ایسے اخلاق سکھائے کہ وہ اس معاشرے کے ایک خوبصورت انسان بن سکیں، خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے والے ہوں، اور ایک مشین کے ایسے پرزے بنے جن کے وجود سے ایک بہترین جو ہے وہ سوسائٹی تشکیل پا جائے۔ تو حضرات انبیاء کرام میں سے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل جس شخصیت کو بنایا گیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب آپ سارے معاشرے سے اچھے ہیں تو آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا، آپ نے جن افراد کی تربیت کی، جن افراد نے آپ کی صحبت کو حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ان اخلاق کو اپنی زندگی میں سجایا، تو وہ پھر ایک ایسا معاشرہ بنا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے ہچکتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ ان کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان کی برائی کرتے ہوئے ایک ایسے لوگوں کی تنقید کا شکار بنتے ہیں جو اگرچہ اپنے نہیں ہوتے، لیکن اخلاق صحابہ کرام کیسے خوبصورت تھے کہ وہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ ان سے بہترین معاشرہ کوئی۔ اب اخلاق جو ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے، اور جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے۔ وعدہ پورا کر دینا ایک اچھی عادت ہے، اور وعدہ خلافی کر لینا ایک بری عادت ہے۔ امانت کا پاس رکھنا یہ اچھی عادت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ ایک بری عادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس قدر خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق ایسے زبردست ہیں، انسان ان اخلاق کو سن کر بے اختیار اپنے دل سے ایسی باتیں نکالتا ہے کہ وہ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے تلقین کی کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا۔ سوسائٹی کا سب سے خوبصورت فرد وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب اخلاق میں عبادات بھی آتی ہیں، ایمان باللہ بھی آتا ہے، انسان کی شب و روز کی جو حالتیں ہیں، ایک اس کا برتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے محض لوگوں کو کہا نہیں بلکہ خود عمل کر کے دکھایا۔ اب سچ بولنا، سچائی، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صفات میں سے کوئی صفت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو شاید یہ بے جانا ہو۔ اور ایک سچا انسان معاشرے کا سب سے معزز ترین فرد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں اس قدر اپنے آپ کو سچا بنا کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت ملنے سے پہلے جو آپ کو لقب دیا گیا وہ لقب صادق اور امین ہے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی آیا جو غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول میرے اندر بے شمار برائیاں موجود ہیں، میں زنا کرتا ہوں، شراب کا عادی ہوں اور دیگر بیماریاں ہیں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ساری بیماریاں اور سارے گناہ ایک دم ہی چھوڑ دوں تو میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ مجھے بتدریج آہستہ آہستہ بتلاتے جائیں، میں چھوڑتا جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز اس کو چھوڑنے کو کہی اور سب سے پہلی چیز جو اپنانے کو کہی، فرمایا تمہیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا اور سچ کو اپنانا ہوگا، باقی سارے گناہ بعد میں چھوڑ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا یہ جھوٹ کو چھوڑ دینا باقی سارے گناہوں کو چھوڑنے کا سبب بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر صحابہ کرام کو سچائی کی اہمیت باور کر۔ اب جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ جب ہاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، اور وہ پورا معاشرہ جو بہت بڑی ایک بہت بڑی تعداد نہیں تھی وہاں پہ کہ جو کہا جائے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کے چند دن وہاں پہ نہیں گزارے تھے، زندگی کے 40 سال جو اہم ترین سال تھے، جس میں آپ کا بچپن بھی موجود تھا، شباب بھی تھا، جوانی بھی تھی، پھر سمجھداری کا اگلا مزاج تھا۔ تو یہ 40 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزارنے کے بعد جب اس فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بات ارشاد فرمائی کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، تم مجھے بتلاؤ تم مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو۔ اب 40 سال کا عرصہ گزارنے والا سوال کر رہا ہے اور آگے سے وہ بیک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ سوال ہے، کیا ہم اپنی 40 سالہ 50 سالہ زندگی گزارنے کے بعد یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے بارے میں بتلاؤ، اور وہ سارے لوگ موجود ہوں جو مجھے بڑے قریب سے جانتے ہوں اور میں ان کے اندر یہ سوال اٹھاؤں کہ کیا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ تو شاید اللہ قلیل ہی آج کے اس دور میں ایسے افراد ملیں کہ جن کے بارے میں کوئی گواہی دے سکے کہ بھائی ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ اس قدر بولا کہ وہ لوگ فوری بیک زبان کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو فخر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کے نام تبدیل کیے گئے، بہانہ، ہم نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، چکر دینا رکھ لیا، پنجابی میں کہتے میں گیڑا کروا دیتا، اور اس قدر یہ جھوٹ بولنا ہمارے اندر رائج ہو چکا کہ معاذ اللہ اللہ ہمیں بچائے۔ اب بے شمار ہماری زندگی کے ایسے کام ہیں جن میں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں وہ جھوٹ لگتے ہی نہیں، اس کی وضاحت کا بھی موقع نہیں، موبائل نہ سننا اور اس پہ پھر جھوٹ بول دینا، سارا جو ہمارا بزنس چل رہا ہے وہ اکثر جھوٹ پہ۔ کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ دکان پہ گئے، کسی دکان پہ گئے، اب دکان کے ایک بندے سے کوئی ریٹ پوچھا، اس نے کہا جی یہ خرید اتنے کی ہے۔ اب دوسرا بندہ آیا، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کو ریٹ بتا چکا، تو اس نے جو قیمت خرید بتلائی وہ اور بتلائی، حالانکہ جھوٹ بولنے کی یہاں پہ ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک بڑے واضح طریقے سے بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، یا میرے خرچے اس سے نہیں نکل رہے، بڑی آسانی سے وہ بول سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنے کا ایسا مزاج ہمارا بنا کہ ہم بڑی آسانی سے جھوٹ بول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے دشمن مکہ کے اندر جن کو سمجھا جاتا تھا، ایک ابو جہل ہے اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ابو جہل سے کسی نے سوال کیا کہ سچ بتانا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ اب سب سے بڑا دشمن ہونے کے باوجود ابو جہل نے کہا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی اس دنیا میں موجود نہیں۔ نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو جب اتنے سچے ہیں؟ کہ یہ الگ بات ہے، یہ ہماری چودراہٹ کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ہمارے اور مسائل ہیں، اگر یہ پوچھو تو یہ بات میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے کیسر کی طرف ایک خط لکھا۔ اب اس کے سامنے جب خط آیا اور دیکھا کہ مکہ کی طرف سے ایک محمد نامی شخص کی طرف سے خط آیا ہے، تو فوراً اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کوئی مکہ سے یہاں پہ آدمی آیا یا نہیں آیا، کوئی آیا ہو تو میرے پاس بلا کے لا۔ اتفاق
اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان دنوں میں روم گئے ہوئے تھے، اور جب آواز دی گئی تو انہوں نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں، اور کیسر روم کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو کیسر نے کہا بھائی ایک آدمی جس کا نام محمد ہے اس کا خط میرے پاس آیا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تم اس علاقے سے آئے ہو، بتاؤ تم ان کو سچا محسوس کرتے ہو، تمہارے خیال میں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دشمنی بڑی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن پھر میں یہ نہ کہہ سکا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اتنی ظاہر اور باہر تھی کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مخالف اور دشمن تھے وہ جھوٹ نہ بول سکے، اور بالکل واضح طور پر وہاں پہ اعلان کیا کہ ان کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیسر روم نے وہاں پہ کہا ہاں اگر وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سچائی والا، تو مجھے اور آپ کو یہ سچائی کی صفت اپنانے کی ضرورت۔ جب غزوہ تبوک ہوا تو یہ غزوہ تبوک میں بڑے تنگی کے حالات تھے، تو کچھ منافقین جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس غزوے میں نہ گئے، اور 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن میں ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن ان کا نہ جانا کوئی بہانہ یا عذر نہیں تھا، بلکہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، کل چلیں گے کل چلیں گے کل چلیں گے، میں چلتا ہوں آج جاتا ہوں شام جاتا ہوں، ایسے کرتے کرتے نہ جا سکے یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس۔ اب منافقین نے جھوٹ گھڑنے شروع کیے کہ کسی نے کہا جی میرے گھر میں کوئی بیماری تھی، قرآن پاک میں اس کا سارا تذکرہ کیا گیا، منافقین کی باتوں کا بھی، ان 3 لوگوں کا تذکرہ بطور خاص، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، کہ انہوں نے بہانے بنائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانے لگا بڑا پریشان اور اس بات پہ رنجیدہ تھا کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کروں، اور دل میں خیال آتا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اور جھوٹ بول بھی دیا تو اس ذات کے سامنے کہاں تک جھوٹ چل سکے گا، وہی آئے گی ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل جا کے سچ بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس میں یہ صبح و شام کرتے کرتے اس میں شامل نہ ہوں۔ 50 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام ان 3 لوگوں سے ناراض رہے ہیں۔ وہ شفیق نبی جو کسی کی طرف منہ کر لے بات کرتے وقت تو اس وقت تک اپنے چہرہ انور کو نہیں پھیرتے جب تک بات مکمل نہ ہو جائے، لیکن جب امتحان لینے کی غرض ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منہ پھیرا تو باقی صحابہ کرام نے بھی منہ پھیر لیا۔ 50 دن تک ناراض رہے۔ یہ 50 دن کی ناراضگی اس قدر ان پر شاق گزری کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے الفاظ ذکر کیے حتی اذا ضاقت علیہم الارض، کہ ان کا گمان یہ تھا کہ شاید ہمارے اوپر زمین تنگ ہو چکی، اس درجے کیفیت کو برداشت کر لیا، لیکن جو سچائی کی صفت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر داخل کی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بھی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی کی صفت کو اپنائیں، انشاءاللہ اس کی برکات کا ظہور بھی انشاءاللہ ہو، کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ۔ پھر ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خلق، ایک اخلاق جو بہت ہی کامن اور عام ہے معاشرے میں لیکن بہت ہی اہم ہے، وعدے کی پاسداری، ایفائے عہد جس کو کہا جاتا ہے۔ ایفائے عہد کرنا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن تم اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تم سے سوال ہوگا، اس پہ پکڑ ہوگی۔ کئی آیات میں اس وعدے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کے دین کا یہ اعتبار کوئی نہیں جو وعدہ کے پابند نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات صرف کہے نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن ابو حمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت نقل کی گئی کہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک معاملہ کیا، کوئی چیز خریدی اور اس خریدنے پر میرے ذمے کچھ پیسے باقی تھے، تو میں نے کہا کہ میں گھر سے جا کر لے کر آتا ہوں۔ تو میں گھر گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ میں گھر جا کر بھول گیا کہ میں نے واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے وعدہ کر کے، تو 3 دن کے بعد اتفاق سے میرا وہاں پہ گزر ہوا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود
تھے، اور مجھے پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوائے اپنی ایسی ضرورت کے کہ جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 دن کا وقت یہاں پہ گزارا کہ کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اور پھر اخلاق اس درجے کے اعلیٰ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آنے پر مجھے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی سوائے اس بات کے کہ عبداللہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ ہماری نظر میں وعدے کی اہمیت ہی نہیں، پیسے دے دیں جی ہفتے بعد دے دوں گا، اب مانگنے جس نے دیے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہے، دے دو دے دو دے دو، یہ بھی بتانا گوارا نہیں کرتا الا ماشاء اللہ کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کو میں پیسے واپس کروں گا، میں نہیں پورا اتر رہا، مجھے وقت دے، اور وہ پیچھے ہے، وہ آگے آگے ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے۔ حضرت استاد جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی سے چاہتے ہو نا کہ تمہاری بگڑ جائے اس کو قرض دے، یعنی ہمارا سٹینڈرڈ اس درجے لو سیٹ ہو چکا ہے کہ اب ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اتنی گراوٹ اختیار کر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو قرض دیں گے وہ ہمیں قرض واپس نہیں کرے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کرتے تھے کوئی قرض مانگے تو دیتے وقت اس کو ہدیہ کرنے کی نیت کر لیا کرو تاکہ وہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے، کیونکہ اس نے واپس نہیں کرنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ کہیں وعدہ خلافی نہ ہو۔ اور پھر یہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام حالات کی بات نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے آنے لگے تو ان کے والد کا نام حسیل تھا، حسیل، تو یہ چونکہ یمن سے تعلق رکھتے تھے تو اسی نسبت سے ان کے والد کو یمان کہنے لگے، تو پھر وہی مشہور ہو گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے لگے تو راستے میں کفار نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ان کو بار بار کہا، انہوں نے کہا اس شرط پر جانے دیں گے کہ مسلمان لشکر تیار کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اگر تم اس بات کا وعدہ کر لو کہ تم جا کر اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے، مسلمانوں کے لشکر کا حصہ نہیں بنو گے، تب تمہیں جانے کی اجازت دیتے۔ دونوں باپ بیٹے نے وعدہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم شامل نہیں۔ اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا، اور اللہ کے رسول ہم نے ان سے ایسے وعدہ کیا۔ اب وہ بدر کا موقع ہے جہاں پہ 313 لوگ ہیں اور نہتے ہیں، پاس کوئی ساز و سامان موجود نہیں، بوڑھے بچوں کو ملا کر یہ 313 بن رہے ہیں، اور سامنے کفار کا جو لشکر ہے وہ اسلحے سے لیس ہے اور 1000 کی تعداد ہے، جہاں پہ ایک ایک فرد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم وعدہ یہ کر کے آئے ہیں، باقی آپ جیسے فرمائیں۔ فرمایا تم اس جنگ میں شامل نہیں ہوگے کیونکہ میری نظر میں یہ وعدہ کی اگر یہ وعدہ خلافی ہی کر لی تو پھر اس جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ دنیا میں ایسی صفات کا رواج دینا ہے جن کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا جنگ کے اندر شامل نہیں۔ وعدہ کی اہمیت کو اجاگر، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ایک ایسا خلق ہے جو معاشرے کے اندر بڑا ناپید ہو گیا کہ ہم وعدے کی اہمیت ہم بھول چکے۔ تو اس بات کا بھی عزم کریں گے انشاءاللہ، پہلی بات سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا پوری کوشش کریں گے کہ اگر کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں۔ اب تیسرا خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیے، امانت داری۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ کے کون سے 2 لقب مشہور تھے؟ صادق اور امین، یعنی آپ نبوت سے پہلے ہی اتنے امانت دار تھے کہ لوگوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت کا پاس نہیں رکھتا اس کے بھی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور کفار کے سارے سردار ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے، اور نیت کیا ہے کہ آج یہ باہر نکلیں گے تو ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر۔ اور سردار سارے بڑے بڑے تھے، اکٹھے اس لیے ہوئے کہ اگر ایک بندہ جا کے شہید کر دے گا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیوں نہ سارے بڑے بڑے سردار جائیں، جب ان کو ہم معاذ اللہ شہید کر دیں گے تو جب شور ڈلے گا اور ان کا قبیلہ مطالبہ کرے گا تو ہم سارے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے، فدیہ دے کے جان چھڑا لیں۔ اور سارے جمع ہیں، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہاتھ میں مٹھی مٹی کی لی اور اس پہ پھونک ماری اور باہر نکلے اور یوں پھینکی اور ان کفار کی آنکھوں میں مٹی پڑی اور وہ دیکھ نہ سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو باہر گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے جان لینے کے در پہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے علی یہ جو باہر ڈیرا ڈال کے کھڑے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، میں جا رہا ہوں، تم صبح ان کی امانتیں ان
کے حوالے کر کے آنا، یہ چاہے میری جان لینا چاہیں لے لیں، لیکن میں خیانت نہیں کر سکتا، میں امانت داری کا مکمل پاس۔ اس نبی نے اپنی جان لینے والوں کی امانت کی پاسداری کی ہو تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امانتوں میں خیانت کر جائیں، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اسود راعی، حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسود ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کا، اسود کہتے ہیں عربی میں سیاہ کو، ان کا جو رنگ تھا وہ انتہائی سیاہ تھا، حبشی النسل تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اسود راعی سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سامنے رکھی، اگر میں اسلام قبول کروں کیا ہوگا؟ کہا جہاد کرنا پڑے گا، جہاد میں شامل ہو جاؤں، مر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ شہید ہوگے، جنت میں درجات ملیں گے۔ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا، کہا میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا جہاد میں تو تم شامل ہو جاؤ، یہ جو بکریاں تمہارے پاس موجود ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول یہ انہی لوگوں کی بکریاں ہیں جن کے ساتھ آپ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جنگ میں تو کہتے ہیں نا سب جائز ہوتا ہے، دشمن کا سارا مال بھی آپ اٹھا کے لے آئیں، جنگ میں سارا کچھ جائز ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہیں جنگ میں شامل ہونے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک یہ بکریاں تم واپس کر کے نہ ہو۔ اللہ کے رسول میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو وہاں وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا لے جاؤ، دروازہ کھول کے اندر کر کے دروازہ بند کر کے آ جانا، جب تک تم یہ امانت ان کے حوالے نہیں کر کے آؤ گے تب تک تمہیں جہاد میں بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ جہاد کوئی چھوٹی عبادت ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، انسان کی روح جو ہے وہ جنت کے پرندوں میں منڈلاتی پھرتی ہے، جنت کی قندیلیں اس کے لیے روشن کی جاتی ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بڑے درجات ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے دیا۔ سبق ہمیں دیا کہ اگر تم امانت دار نہیں ہو، عبادت گزار بننے کی کوشش کرو گے، ایسی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو یہ بھی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خلق ہے جو انتہائی ہمارے معاشرے میں کامن اور عام ہے، لیکن انتہائی اہم ہے۔ تو ہم عزم کریں کہ ہم امانت میں خیانت بھی نہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش خلق بڑے تھے، یہ گزشتہ جمعے میں بھی بات ہوئی، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے زیادہ مسکراتا کسی کو دیکھا نہیں۔ حضرت غالباً عمر بن ابی العاص یا کوئی اور حضرت عاص ہی تھے کوئی، اب مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو کبھی اتنا آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں بتلا سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ یعنی آپ بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس قدر روب تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ نہیں۔ اور یہ روب جو تھا یہ کوئی ہماری طرح کا خود ساختہ بنایا وہ نہیں تھا کہ ہم روب اپنا بنا لیتے ہیں اور روب دار بن کے رہتے ہیں، یہ خدا داد روب تھا۔ لیکن اتنا روب ہونے کے باوجود بھی صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میں نے مسکراتا کسی کو نہیں۔ وہ آپ خوش طبی کرتے صحابہ کرام سے۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ احادیث کی کتاب میں نقل کیا کہ یہ گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کی چیزیں جن میں کچھ سبزیاں کچھ گھی وغیرہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر بطور ہدیہ پیش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی چیزیں ان کو ہدیہ کر دیتے۔ تو یہ بہت دیہاتی قسم کے آدمی تھے، تو ایک دن لے کر آئے، تو جب یہ بازار میں کھڑے ہوئے اپنی وہ چیزیں بیچ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو ان کو احساس نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے پیچھے سے ان کے گئے اور دونوں بغلوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے ان کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے آپ نے دبایا اور کچھ نہ بولے۔ اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاموشی اختیار کی، پھر ہاتھوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا، انہوں نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی۔ اب محسوس ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ کی بلکہ اپنی پشت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کے ساتھ پیچھے دھکیلا اور اپنے سینے کو پیچھے لگایا تاکہ کچھ ایک لمس حاصل ہو اور برکات میں حاصل کر سکے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ بھی ایک خوش طبی تھی اور پھر ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ ناکارہ غلام ہے، اس کی قیمت بازار میں کیا لگے گی؟ صحابی عرض کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نظر میں تم ناکارہ، اتنے ہیبت والے ہونے کے، اتنا روب اور دبدب ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اپنے ان صحابہ، اپنے ان مریدین، اپنے ان شاگردوں کے ساتھ محبت اس طرح کر۔ تو خوش طبی بھی نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلق. آج کے جمعہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلق پڑھا, خلق سنا کہ آپ سچے تھے. نمبر 2 آپ امانت دار تھے. نمبر 3 آپ وعدے کے پابند. اور نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبع. ہم ارادہ کریں سچے بھی بنیں گے انشاءاللہ, امانت داری بھی کوشش کریں گے, وعدے کو بھی پورا کریں گے, جس سے جو بات کریں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خوش طبعی صرف اپنے دوستوں میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ. جو سلمن قطع کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھ سے توڑنا چاہتا ہے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر. جوڑنے والوں کے ساتھ تو ہر کوئی جڑ جاتا ہے, جو توڑنا چاہتا ہے فرمایا تو اس کے ساتھ جڑ جا. اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, جو توڑنے والا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر تم جنت کے طلبگار ہو تو پھر تمہیں جوڑنے والا بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا